جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل جو ہے مطمئن رہتا ہے. اب جب دل مطمئن رہتا ہے تو زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. اور جو انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان یہاں بھی پریشان رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تمہیں سکون چاہیے تو میری عبادت کرو. جو مزہ اللہ کی عبادت میں ہے وہ دنیا کے کسی شے میں نہیں ہے. بس کر کے تو دیکھیں. آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن میں اس بات کو بساتے ہیں کہ ہم دنیا بہت اچھا بنا لیں، ہماری دنیا اچھی ہو. لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ ہم دنیا اچھی بنا کے کریں گے تو کریں گے کیا. ایک دن ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم لوگوں سے پہلے اور بھی لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بہت دولت والے بھی آئے، سب چلا گیا. دولت رہ گئی، انسان چلا گیا. آج اس کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے. آج ہم کو زیادہ جو ہے اپنی دولت کمانے میں وقت نہیں گزارنی چاہیے، ہم کو زیادہ اللہ کی عبادت کرنے میں وقت گزارنی چاہیے، تاکہ ہم جو اس دنیا میں اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، ہم کو یہاں بھی فائدہ ملے، مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ ملے. اس لیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے. ابھی آپ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک دن مر جائیے گا، قبر میں جائیے گا، پھر جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی. اس پر توجہ آپ کی کم ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہاں جا کے آپ دیکھے نہیں ہیں اور مرنے والا کوئی آ کے بتایا نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ہر انسان کے گھر میں موت ہوتی ہے. کسی کا پہلے لوگ جاتے ہیں کوئی بعد میں، لیکن جانا سب کو ہے. لیکن ہم سے پہلے جو ہمارے گھر والے لوگ تھے ان لوگ گئے. آپ سے پہلے جو آپ کے گھر والے تھے، پردادا، اس کا دادا، اس کا دادا، ان لوگ بھی گئے. لیکن آ کے کوئی بتایا نہیں. اس لیے بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں اس زندگی کو سمجھانے کے لیے. ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے کتنے دن؟ تقریباً 9 مہینہ. اگر اس بچے کو بار بار کوئی یہ بات کہے کہ بچے تمہیں ایک دن دنیا میں آنا ہوگا، جب تم دنیا میں آؤ گے تو دیکھنا بہت بڑی دنیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں اس میں. وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، میں کیا جانتا ہوں. میں جب پیر پھیلاتا ہوں تو اس کی جگہ نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتا ہوں اس کی جگہ نہیں ہے. مجھے تو جگہ اتنی سی ملی ہے، میں اتنی ہی بات جانتا ہوں. اس سے آگے دنیا کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے. لیکن وہی بچہ وقت جب مقرر پورا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ اتنی بڑی دنیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی دنیا ہے، لیکن آج پتا چلا کہ کتنی بڑی دنیا ہے. ایسے ہی لوگ آج دنیا میں ہے تو اس کو وہاں کی خبر پتا نہیں چلتا ہے. بار بار اس بات کو بتایا جاتا ہے آخر جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی. ہم اس کی فکر کم کرتے ہیں، لیکن جو ہی مر جائیں گے، روح نکل جائے گی، لوگ ہمیں جا کے دفنا دیں گے قبر میں، تب پتا چلے گا کہ اب زندگی کیا ہے اور کتنا دن ہمیں رہنا ہے. تو میرے دوستو، جو ہی آنکھ بند ہوگی روح نکلے گی، ہم مر جائیں گے. پھر جو زندگی ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی. ایک مدت تک ہم قبر کی دنیا میں رہیں گے، پھر حشر میں پہنچیں گے. پھر جیسا اعمال ہوگا، جہاں ٹھکانا ہوگا وہاں رہنا ہوگا. ہم ختم اب کبھی نہیں ہوں گے. یہ دنیا کی زندگی ہے 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال 200 سال، اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہاں کی زندگی کروڑوں اربوں خربوں کوئی گنتی ہی نہیں ہے، بے شمار زندگی ہے.
موت وہاں کبھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں چند دن کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اپنے گھر کو سنوارنے کے بجائے اپنے اعمال کو اگر سدھاریں، ہم اپنا پیسہ کمانے کے بجائے نیکی کمائیں، تو یہی نیکی جو ہے ہمیں مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں ہمیشہ ہر وقت کام آنے والی ہے۔ جیسے آج بچے کو لگتا ہے ماں کی پیٹ میں کہ بہت چھوٹی دنیا ہے، جب وہ دنیا میں آتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تب اس کو پتا چلے گا کہ زندگی بہت لمبی ہے۔ آج لوگ اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سب کو پالتے پوستے ہیں، لیکن یہ محبت کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل تو تب ہے کہ جیسے ایک بحیثیت باپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر کھڑے کر دے، وہ کامیاب ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر لا کے کھڑے کرے، چاہے جیسے ہو۔ اگر آپ بحیثیت باپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بیٹا فجر میں سویا ہے، تو کیا فائدہ ملا آپ کو باپ بننے کا؟ وہ بیٹا ایک دن جہنم میں جلے گا۔ آج اس کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، ایک ڈنڈا مار دے، تو اس کے بدلے میں آپ دوسروں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیوں مارا، میرے بیٹے کو تکلیف کیوں پہنچایا، اتنی شدت کی درد اسے ہو رہی ہے۔ اگر فجر میں سویا ہے، ظہر میں گھوم رہا ہے، نماز پنجگانہ سے دور ہے، تو وہاں پورا وجود جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کی نگاہ سے چھپا کے لے جایا جائے گا، آپ کو دکھا دکھا کے لے جایا جائے گا کہ دیکھ تیرے بیٹے کا یہ حال ہونے والا ہے۔ تو سچی محبت اسی کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو ہے پنجگانہ نمازی بنا دے اور صراط مستقیم والی زندگی اسے دے دے، تاکہ وہ بیٹا اس دنیا میں رہے تو حق حلال کا کھاتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے دین سکھائے۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پہلے دین کی دعوت دے، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، ناپاکی کبھی نہیں اپنی زندگی گزارے گا، ہمیشہ پاک صاف رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جمعہ میں جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کیا سب کے سب پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ اس میں بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ بچپن میں ماں باپ نے سکھایا نہیں، اب جوانی میں اس کو وہ وقت ملا نہیں، اب کرے تو بیچارے کرے کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ناپاک ہو گئے ہو تو یہ کام کرو تب پاک ہوگے، نہانے سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہے۔ نہانا اس لیے ہے کہ تیسرے فرائض غسل میں 3 بات کرنا بہت ضروری ہے، جس کو فرض کہتے ہیں۔ غسل انسان اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرائضوں سے گزرنا ہوگا۔ اور ہمارے قوم کے لوگ، جو لوگ نہیں جانتے، ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرائض سے گزرتے ہیں، خالی نہا لیتے ہیں۔ نہانا تو فرض ہے، لیکن نہانے سے پہلے 2 فرض اور ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، چاہے کتنوں پانی سے نہاتے رہیے۔ اب جب غسل نہیں ہوگا تو پھر ناپاک کا ناپاک ہے، ناپاک کا ناپاک ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے دین کی دعوت دو، اسے سکھاؤ کہ نہانا کیسے ہے، نماز پڑھنا کیسے ہے، روزہ رکھنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، اور غسل کیسے کرنا، ان باتوں کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بس رخصت ہو رہا ہوں، بس بات نکل گئی تو کھل سن لیجئے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ لاگو ہے، پاکی اور ناپاکی کا۔ انسان اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ پہلے اس کو کلا کرنا ہوگا۔
दांतों के जड़ में अगर कुछ फंसा है तो उसको निकालना होगा, ओरिजिनल गोश्त और दांत में पानी पहुंचाना होगा। अगर रोजे से नहीं है या रमजान का महीना नहीं है या और दिन में अगर रोजा नहीं रखा है तो क्या करना होगा? गरगरा करना होगा, हलक के आखिरी हड्डी नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना होगा। ये पहला फर्ज है गुस्ल में। अगर इसमें जर्रा बराबर भी बाकी रहा फिर गुस्ल नहीं होगा। पहला फर्ज है गुस्ल में कुल्ला करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी डालना यहां तक कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। अगर रोजे से नहीं है तब, और रोजे से है तो पानी लीजिए और पानी चढ़ा के पानी गिरा दीजिए। अगर रोजे से नहीं है, हालत रोजा नहीं है, तो फिर क्या करना है? नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाइए। ये दूसरा फर्ज है। अब तीसरा फर्ज क्या है कि सर से पैर तक पानी बहाइए। सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी अगर सूखा रह गया तो फिर गुस्ल नहीं होगा, पाकी हासिल नहीं होगी। हर एक जगह को पानी से भिगाना फर्ज है। बहुत सारे लोग इस अमल को नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इस अमल से दूर रहते हैं। काहे के जानते नहीं है। तो जानते नहीं तो करेंगे कैसे? करेंगे नहीं तो पाकी हासिल होगी कैसे? इसलिए आज आप सुन लिए, आप जान गए, आप अगलों तक आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को पहुंचाइए। इसलिए कि अगर हो सकता है इस पर कोई अमल कर ले, जब जब अमल करेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। आप सिर्फ एक बार बता रहे हैं, किसी इंसान को एक बार दीन की दावत दे रहे हैं। अगर वो दावत कबूल कर लिए, उस पर अमल कर लिए, तो जब जब वो करेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए बच्चों को पहले जो है इन बातों को सिखाना जरूरी है। लेकिन हम करते क्या है? अभी 6 माह का बच्चा है, उसको अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं। 1 साल का हुआ, उसको स्कूल भेजना शुरू किया, आंगनबाड़ी में भेजते हैं। नहीं, पहले उसको दीन की पढ़ाई दीजिए, कम से कम कुरान शरीफ तक। जब बच्चा कायदे बगदादी से लेकर के कुरान शरीफ तक पढ़ लेगा तो इसके बीच में जो है वो नहाना भी सीख लेगा, वजू भी सीख लेगा, नमाज भी सीख लेगा, तिलावत भी सीख लेगा, दुआ करना भी सीख लेगा। यानी इसके बीच में जितनी बातें जरूरी है तब तक वो सीख लेगा बच्चा। इसलिए पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, दीन से सिखाओ। इल्म दीन सीखना और सिखाना फर्ज, सीखना और सीखना फर्ज है। इसको सीखिए और सिखाइए ताकि आप भी इस्लाम के कानून पर अमल करें, वो भी कानून पर अमल करे, दुश्वारी किसी को ना हो। उसके बाद फिर जो तालीम आपको देना है देते रहिए, मना नहीं। कोई भी तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले फर्ज है कि दीन की तालीम हासिल कीजिए, दीन सीखिए, इस्लाम क्या कहता है, आपका अमल क्या कहता है।